دوسرے دن رات تک زیگم نے پیپر تیار کروا لیے تھے، جبکہ یہ ممکن نہیں تھا ایک دن میں، مگر زیگم نے اپنے سورسز استعمال کر یہ کام بھی کروا لیا تھا، کیونکہ وہ علیزے کی زندگی کے لیے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ جو کل اس نے اپنی آنکھوں سے روح پر پرواز منظر دیکھا، وہ نہیں چاہتا تھا علیزے اپنی بیوقوفی میں خود کو کوئی نقصان پہنچائے، چاہے اس کے پاس نہ ہو مگر صحیح سلامت زندہ تو ہوگی نا۔ زیگم نے خود بھی سوچ لیا تھا ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ہاں میرے لیے کیا حکم ہے؟ صوفے پر نڈھال سا بیٹھا تھا، اب تو اس میں نہ سوچنے کی ہمت تھی نہ چلنے پھرنے کی، اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھی، سوچ سوچ کر ہی جان نکل رہی تھی۔ جو لڑکی اس کے جسم میں خون بن کر دوڑتی ہے، کیسے گزارے گا ایک پل بھی اس کے بغیر؟ کل رات سے مسلسل جاگ رہا تھا، وہ شراب اور سگریٹ پی پی کر وہ شاید علیزے کے بدلے اس زہر کو اپنی رگوں میں اتارنا چاہتا تھا۔ ہاں یہ اپنی بیوی کو دے آؤ، اس میں طلاق کے پیپر ہیں، اور دوسری فائل میں ایک گھر کے جو اس نے بہت پہلے علیزے کے لیے ہی بنوایا تھا، منہ دکھائی میں دینے کے لیے، مگر اس کی شادی اور اس کے بعد کے حالات نے اجازت نہیں دی۔ بس وہ اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا، مگر اسے کیا پتہ تھا اس کے نصیب میں اس کا ساتھ ہی نہیں تھا۔ اتنا وقت تو اس نے صرف اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہا تھا کہ وہ اب اس کا ساتھ قبول کرے گی، اب کرے گی، مگر کیا ہوا؟ اس نے پاس پڑی فائل شیرحان کو دی، جب وہ یہاں سے چلی جائے تو ان کو اس گھر میں ہی چھوڑ کر آنا اور یہ گھر کے پیپر دینا۔ گھر کے پیپر کے ساتھ اس نے بلینک چیک بھی رکھ دیا تھا تاکہ وہ اپنی زندگی آرام سے گزارے۔ طلاق کے پیپر پر ابھی اس نے خود سگنیچر نہیں کیے تھے، وہ کیسے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیتا؟ پہلے علیزے یہاں سے چلی جائے اس سے چھوڑ کر، پر اس کا ارادہ سائن کر کے نیند کی ٹیبلٹ کھا کر خود اس دنیا سے غافل ہونا چاہتا تھا، تاکہ اس نقصان کو اسے کم از کم 2 دن تک احساس نہ ہو۔ جی ہاں جیسا آپ کا حکم، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ شیرحان خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، اپنے چھوٹے خان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ شیرحان زیگم کے ساتھ بچپن سے تھا اور اس کی جان اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی، مگر آج وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دیکھا تھا اس کا خان ہر چیز حاصل کرنا جانتا تھا، چاہے وہ خرید کے ہو یا چین کے۔ جانے کتنوں پر ظلم کی، ان امیروں نے اپنے غرور میں کتنے ہی ملازموں کی ایک غلطی پر کھال ادھیڑ دی۔ اب ایک چھوٹی سی لڑکی نے اس کا کیا حال کر دیا۔ شیر علی خان کے خاندان کے اکلوتے وارث کا بی بی صاحب یہ خان نے بھیجے ہیں، آپ سائن کر کے مجھے واپس دے دیں۔ شیرحان اجازت لے کر اس کے کمرے میں آئے اور وہ اپنی بات کہہ کر ہاتھ باندھ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ اسے سوئی تو علیزے بھی نہیں تھی، ایک پل کو کل سے ہزاروں سوچیں اس کے دماغ میں چل رہی تھی کہ تیمور علی خان نے اس کے خاندان سے بدلہ لینے کا اس سے اچھا موقع نہیں آئے گا، کیوں نہ وہ زیگم خان کو استعمال کر کے اپنا مقصد پورا کرے۔ جو ان لوگوں نے اس کے ماؤس کے ساتھ کیا، اس کا حساب تو دینا پڑے گا ان لوگوں کو۔ اگر زیگم اس کے باپ کے ساتھ نکلا تو وہ اس کی بات آج رد کر دے گا، اور اگر وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کی یہ شرط مان لے گا، پھر وہ ان سب کو بتائے گی وہ بھی ان کا ہی خون ہے۔ یہی اس ظالم جیسے میرے باپ نے میری ماں کی محبت کا فائدہ اٹھایا تھا، وہ بھی زیگم خان کی محبت کا فائدہ اٹھائے گی۔ اس نے ایک عزم سے سوچا۔ تمہارے خان کہاں ہے؟ اس نے شیرحان سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، اسی طرح نظر جھکائے جواب دیا۔ ٹھیک ہے چلے پھر۔ علیزے فائل ہاتھ میں لیے اور اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ شیرحان فائل یہاں رکھ دو اور گیٹ لاک کر کے جاؤ، اور مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، چاہے کتنا بھی ضروری کام ہو۔ وہ صوفے کی بیک پر سر کے دونوں ہاتھ صوفے کی بیک پر پھیلائے آنکھیں مندے بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر علیزے کو شیرحان سمجھ کر حکم دے رہا تھا، جب تھوڑی دیر تک کسی قسم کی آواز نہیں آئی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد بھی نہیں تو اس نے آنکھ کھول کر شیرحان کی طبیعت ٹھیک کرنے کا سوچا۔ سنا نہیں میں؟ وہ غصے سے دارا تھا، مگر آدھی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی اور وہ سہت سامنے کھڑی علیزے کو دیکھ رہا تھا۔ علیزے بھی خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، برسوں کا مریض لگ رہا تھا، بکھرے بال سلوٹ زدہ ملگجے حلیے میں۔ اسے بے یقینی سے دیکھتا ہوا علیزے کو حیران کر گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کر اس کے پاس آنے لگا، جو بہت مشکل سے اس نے ہمت کر کے کیا تھا۔ تم مجھے پتہ ہے کہ تم میرا وہم ہو، ابھی غائب ہو جاؤ گے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے علیزے کے گال پر ہاتھ رکھا، مگر وہ حیران ہوا کہ یہ تو حقیقت میں سامنے ہے۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ کو چھو کر محسوس کیا، یہ اس کا ہاتھ تو نہیں۔
علیزے وہ حیران سے اس کے سامنے کھڑے سے دیکھتے جا رہا تھا۔ میں سچ میں تمہارے سامنے ہوں اور میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتی ہوں، مگر میری کچھ شرط ہے۔ بیٹھ کر بات کریں۔ لیکن جب زیغم اسی طرح سہت سا کھڑا رہا تو علیزے اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے تک لائی اور اسے بٹھا کر خود اس کے لیے کمرے میں رکھی فریج سے پانی لا کر اس کے سامنے کیا اور خود اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ مگر زیغم تو اسے دیکھے جا رہا تھا کہ کہیں پلک جھپک کے اور اس کا یہ خواب ٹوٹ جائے، اور لیزے ویسے ہی نفرت سے اسے چھوڑ کر جانے کو تیار ہو گئی۔ جب اس نے گلاس نہیں پکڑا تو لیزے خود ہی اسے پانی پلانے لگی۔ زیغم بنا پلک جھپکے اس کو دیکھتا اس کے ہاتھ سے پانی پینے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ پانی پی کر زیغم کو ہوش میں آیا۔ علیزے نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنی بات دہرائی، اگر تمہیں میری بات منظور ہے تو۔ علیزے کی بات ادھوری ہی رہ گئی جب زیغم نے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور بازو کا حساس سخت کر لیا۔ علیزے کو ایسا ہی لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ تم جو بولو گی وہی کروں گا، ہر بات، ہر شرط، ہر خواہش مجھے منظور ہے، ہر بات مانوں گا، بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرنا، میں مر جاؤں گا۔ علیزے پلیز علیزے، وہ بے بس سا اس کی گردن میں منہ چھپائے بولا۔ علیزے کو اپنی گردن اور کندھے پر نمی محسوس ہوئی تو اس کا دل دھڑک اٹھا، دکھ سے اس کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی۔ اسے ایک پل کو اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی کہ کتنی محبت کرنے والے شخص کو دھوکہ دے رہی ہے، اس بات کا بدلہ لے رہی ہے جس میں اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ مگر پھر اسے اپنی ماں کی بہت تکلیف، بیماری اور راتوں کو جاگنا، پھر اس کا پوری زندگی ایک گناہ کی طرح گزارنا، سب کا اسے گندہ ہن کہنا، ایک پل میں اس نے اپنے دل کو سہت کیا اور وہ پھر سے وہی بے رحم علیزے بن گئی۔ میری بات سن لو پہلے۔ اس نے زیغم کو خود سے دور کرنا چاہا جو اب اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو محبت سے چھو رہا تھا۔ اس کو اتنا قریب بھی علیزے جان بوجھ کر آنے دے رہی تھی، یہ بھی اس کی پلاننگ میں شامل تھا۔ حکم کرو تم، وہ اس سے الگ ہو کر پوری توجہ سے مسکراتا ہوئے اس کی بات سننے لگا۔ میری شرط یہ ہے کہ تم اپنی پراپرٹی میرے نام کر دو، اور دوسری شرط مجھے وہ سب مقام اور عزت دو گے جو تمہارا خاندان تمہاری بیوی کو دیتا، اپنے خاندان کی وہ ہر چیز جو ایک بہو کو ملنی چاہیے۔ اپنی بات بول کر علیزے نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا تو مگر وہ تو ابھی بھی اسے پیار سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بس اتنا ہی، اس میں تو کوئی مشکل نہیں، میں ابھی پیپر بنوانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ اس نے اپنا موبائل نکالا وکیل کو کال کرنے کے لیے۔ پہلے میری پوری بات سن لو۔ علیزے نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے کال کرنے سے روکا۔ اور کیا رہ گیا، میرا سب کچھ تمہارا، یہ جان سمیت، پھر اور کیا منوانا ہے؟ زیغم حیران ہوا۔ طلاق کا حق مجھے ہوگا، اور دوسری بات تم مجھ سے جب تک اپنا حق نہیں مانگو گے جب تک میری مرضی نہیں ہوگی۔ علیزے اپنی بات کہہ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جس سے پتہ لگ رہا تھا کہ بات اسے پسند نہیں آئی۔ کیوں تمہیں طلاق کا رائٹ کیوں چاہیے؟ زیغم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کیا وہ اس کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے؟ کیونکہ میں ساری زندگی تمہارے نام کرنے جا رہی ہوں۔ اگر تم نے اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو تم یہ بھی نہ کر پاؤ۔ یہ سب علیزے کے دل سے نکلی بات تھی جو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے تو کچھ اور بولنا تھا، مگر یہ کیا بولے جا رہی ہے؟ اس کے بعد زیغمہان کا کہہ بے سہتا تھا اور اس کے خوبصورت چہرے پر بہار سی آ گئی تھی۔ علیزے کی بات سن کر اس نے مسکراتے ہوئے علیزے کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر دل کے مقام پر رکھ کر بولا، یہ دل تمہارے ہونے سے دھڑکتا ہے علیزے، اگر تمہیں چھوڑ دوں گا تو یہ کمینہ کام کرنا بند کر دے گا۔ اب مجھے یہ بھی بتا دو، ساری شرط کی ٹائم لیمٹ کتنی ہوگی؟ کب تک مجھے تم سے دوری کی سزا جھیلنا پڑے گی؟ وہ اس کے بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا تھا۔ جب مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہو جائے گا۔ ٹھیک، یہ بھی مان لیا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ اس کو قریب آدھی دے کر وہ فوراً بولی، کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں تو میڈیسن بھی لینی تھی نا۔ یہ زرگل کہاں ہے؟ ابھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ وہ غصے سے اٹھ کر باہر جانے لگا۔ رکیے تو، زرگل کیا کرے گی جب میں نے منع کر دیا تھا؟ میں نے خود اسے ڈانٹ کر کمرے سے نکال دیا تھا، لیکن سزا تو میری تھی نا، خود کو کیوں تکلیف دی جان؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر پوچھ رہا تھا، جو ہو گیا اسے بھول جائیے، اب آپ جا کر فریش ہو کر آئیں، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم ویٹ کرو، میں بس 5 منٹ میں آیا۔ اس کا ماتھا چوم کر وہ واش روم کی طرف چلا گیا۔ تم جاؤ اب یہاں سے، ہمارے جانے کے بعد آنا، اور اگر کوئی ادھر آیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ کتنا بھی ضروری کام ہو سب کو بتا دو جا کر۔ اس نے کھانا لگاتے زرگل کو بولا جو کھانا لگانے کے بعد وہیں کھڑی تھی، تاکہ کوئی چیز کی ضرورت ہو تو دے دے۔ زیغم کے کہنے پر وہ کچن میں چلی گئی۔
یہ سب سننے کی تو اس صاحب ملازم کو عادت تھی۔ زیغم کا غصہ جانتے تھے کہ آپ کیسے باتیں کر رہے تھے، وہ ملازم ہیں آپ کی، زر خرید غلام نہیں۔ علیزہ کو اس کی بات بری لگی تو وہ فوراً ٹوک دیا، ابھی میں کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، چپ چاپ کھانا کھاؤ، کل سے کچھ نہیں کھایا طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا تھا۔ علیزہ بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگی کیونکہ اب تو اس کی بھوک اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ رات جب وہ کمرے میں آیا تو علیزہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ زیغم بیڈ پر اس کے قریب آ کر بیٹھا، ابھی اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا جب وہ بول اٹھی، مجھے چینج کرنا ہے۔ اس کی گہری نظروں نے اسے وہاں سے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہتے ہوئے بیڈ سے اترنے لگی، کر لینا، ابھی تھوڑی دیر بات کرتے ہیں۔ زیغم نے ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھانا چاہا لیکن وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ زیغم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جس پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی اس نے ایک موقع دینے پر وہ اپنا حق نہ استعمال کرے۔ آدھی رات اور یہ تنہائی اسے خوف زدہ تھی۔ علیزہ، وہ اس کی طرف بڑھا۔ علیزہ بے سہتہ دو قدم پیچھے ہٹی۔ زیغم نے ہونٹ بھینچ لیے، علیزہ کا ضبط کے مارے سے چہرہ دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر پیچھے ہٹا۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ جان بوجھ کر دیر سے باہر آئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا آہٹ پر چونک کر سیدھا ہوا۔ اس کی مسکراہٹ پر وہ نظریں پھیر گئی۔ جہاں آ جاؤ۔ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر زیغم نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا مگر وہ کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہیں اس طرح گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں تمہاری خواہش کا احترام کرتا ہوں اور جب تک تم چاہو گے۔ زیغم بھی اس کا ڈر سمجھ رہا تھا، ایک دن میں سب کچھ بھول نہیں سکتا تھا، اس لیے آرام سے ڈیل کرنا چاہتا تھا اسے۔ علیزہ خاموشی سے اس کے برابر میں دراز ہو گئی۔ وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تو اس نے کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ کچھ دیر بعد لائٹ بند ہوتے ہی اندھیرا چھا گیا اور کمرے میں نیلی روشنی پھیل گئی۔ اس نے ذرا سا کمبل سرکا کر دیکھا تو وہ اس کے برابر میں لیٹ چکا تھا۔ پورا لان روشنی میں جگمگا رہا تھا، میوزک کی تیز آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ چمیلی، گلاب اور گیندے سے سجے ہوئے جھولے پر عرشیہ اور آریان کو ایک ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ آریان کے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی، بات بات پر قہقہ لگاتا سب کی چھیڑ چھاڑ کا خود جواب دے رہا تھا۔ اس کے برابر میں عرشیہ خاموش بیٹھی تھی اور اس کے قہقہے سن کر جل بن رہی تھی۔ کیسے اس سے بے بس کر کے شادی کر رہا تھا، کتنا تنگ کیا عرشیہ نے کہ وہ باز آ جائے اس سے شادی کرنے سے، مگر وہ ڈھیٹ انسان تھا۔ آریان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور انجان بن کر بیٹھ گیا۔ ہاتھ ہٹاؤ ذلیل انسان! عرشیہ گونگھٹ میں غرائی تھی مگر اسے ایسے ہی بیٹھا دیکھ عرشیہ نے زور سے اپنے ناخن اس کے ہاتھ کی پشت پر گاڑ دیے۔ آریان بلبلا اٹھا، جنگلی بلی! اس نے اپنا ہاتھ کھینچا، دیکھا تو اس پر ہلکا سا خون کی بوندیں آ گئی تھی۔ آریان نے سوچ لیا تھا سب سے پہلے شادی کے بعد اس کے یہ ناخن ہی کاٹے گا، کیسے بچوں کی طرح پال کر بڑے کر کے بیٹھی ہے۔ اور دوسری طرف عرشیہ ہنس رہی تھی جس کی آواز سن کر آریان کو تپ چڑھی۔ بیٹا تمہیں تو رات میں بتاؤں گا، آہستہ سے کہا، مگر ان کو آپس میں باتیں کرتا دیکھ ان کے کزن اور دوستیں فکرے کسنے اور چھیڑنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد رسموں کا آغاز ہوا، باری باری سب نے آ کر اسٹیج پر رسم کی تھی۔ آج عرشیہ اور آریان کی مایو مہندی کا فنکشن تھا جو ان کے گھر کے لان میں تھا۔ علیزہ زیغم بھی ساتھ آئے تھے۔ علیزہ نے زیغم کی پسند کی یلو پیروں تک آتی بڑا سا گرین دوپٹہ لیے، وہ لائٹ میک اپ میں وہ کوئی موم کی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ بڑا سا دوپٹہ اسے سے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، زیغم تو اسے دیکھ دیکھ کر دیوانہ ہو رہا تھا۔ خود وہ وائٹ شلوار سوٹ میں بلیک واسکٹ کوٹ پہنا وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ پورے حال میں اس کی بیوی ہی مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی، یہ بھی وہ نوٹ کر چکا تھا۔ جب علیزہ عرشیہ کی رسم کرنے اسٹیج پر آئی تو زوار نے زبردستی زیغم کو بھی ساتھ بٹھا دیا۔ ابھی علیزہ رسم کر کے بیٹھی تھی جب ان کے خاندان کی کچھ بزرگ خواتین آئی اور عرشیہ کے اوپر سے نوٹ وار کر غریبوں کو دینے کے لیے تھال میں ڈالنے لگی۔ علیزہ یہ سب دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، اس کے لیے یہ سب نیا تھا۔ اسی وقت زیغم نے بھی اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر علیزہ پر سے وار کر تھالی میں ڈال دی۔ اس کی اس حرکت پر سب نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ علیزہ تو شرم سے سرخ ہو گئی اور زیغم خان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی کون کیا کہہ رہا ہے۔ عرشیہ نے کمرے میں آ کر دروازہ چچا سے لاک لگایا کیونکہ آریان کی دھمکی یاد تھی اسے۔ ابھی اس نے اپنے دوپٹہ اتار کے رکھا ہی تھا اور ابھی اس نے چوڑیاں اتارنا شروع کی تھی جب درم کی آواز پیدا ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آریان کھڑکی سے کود کر کمرے میں آیا تھا۔ تم کمینے انسان اور تم اس کمینے کی بیوی!
آریان نے آنکھوں میں شرارت لیے ہوئے بولا۔ گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے لان میں وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، اسی لیے اب مبہوت سا ہو کر اس کو دیکھنے لگا۔ یالو پنک کلر کے کمبینیشن میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ یار سمجھ نہیں آ رہا تمہاری تعریف کرو یا میک اپ کی، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پریشان ہو کر کہا۔ کیوں آئے ہو یہاں میرے روم میں؟ عرشیہ نے اس کی بات پا منہ بنایا۔ کمینہ تعریف کر رہا ہے یا بےعزتی؟ عرشیہ نے پوچھا۔ لاک لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب نہ جانے کیسا بدلہ لے گا مجھ سے۔ اب اس سوال کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس کیوں آتا ہے؟ آریہ نے قدم بڑھاتا ہوا اس کے سامنے آ کر بولا۔ شوہر نہیں، تم مصیبت ہو میرے لیے، جسے پتہ نہیں کب تک میری جان سے چمٹے رہنا ہے۔ عرشیہ نے اس کو دیکھ کر بے بسی سے کہا۔ ساری زندگی ڈارلنگ، ساری زندگی یہ عذاب تمہارے ساتھ سے نہیں ٹلنے والا، اور ابھی تو چھوٹے چھوٹے میرے جیسے کتنے ہر سال آئیں گے میرا ساتھ دینے اس نے کہہ کر لگا کر اس کی حالت کا مزہ لیا۔ اس لیے اب اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، مگر بوسہ نکلے گا تو کچھ فٹ ہوگا نا یہاں؟ اس نے بڑی فکر سے اس کے دماغ کی جگہ انگلی بجاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی آریہ نے ہاتھ کھینچ کر اس سے قریب کر لیا اور اس کے سینے سے لگی آریہ نے اس کی گرد اپنے دونوں بازو کا گھیرا مضبوط کیا۔ ایک دم اتنے قریب آ کر سینے سے لگنے پر وہ بوکھلا گئی۔ چھوڑو آریان، ہٹو۔ عرشیہ نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسری طرف آریان اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ مہندی، اپٹن اور پرفیوم کی خوشبو اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی، اور پھر شوہر ہونے کا حق اس سے مدہوش کر رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ عرشیہ میں گم رہا، جب دروازے پر ہوئی دستک سے ہوش میں آیا۔ عرشی، دروازہ کھولو، کھانا لائی ہوں۔ بابی کی آوازیں تو آریان سے الگ ہوا، ہلکے سے اس کے ہونٹوں کو چھو کر کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ عرشی اپنا سانس درست کرنے لگی۔ زیغم کی خود پر بار بار اڑتی نظریں اور رنگ ہی لیے ہوئے تھی۔ خود کو تیار کرتے وقت اسے یہ خیال ہی نہیں تھا کہ جب سب کی نظر اس پر آ کر ٹھٹک رہی ہے تو یہ شخص تو وہ ہے جس کا اس کے نام پر ہی دھڑکتا ہے۔ وہ ڈریسز کے سامنے کھڑی اپنی جولی اتار رہی تھی جب زیغم نائٹ ڈریس میں ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ اگر انسان کے ہاتھ میں اختیار ہو تو وہ اپنی کتنی آزمائشیں ختم کر لے۔ زیغم کی آواز پر اس نے خود کے پیچھے کھڑے زیغم کو آئینے میں دیکھا۔ میں سمجھی نہیں، وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ اپنی اور میری ہی مثال لے لو۔ اللہ کو میری محبت سچی لگی تو اس نے مجھے تمہیں سونپ دیا، جبکہ تمہیں میری محبت پر شک ہے، اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ میری آزمائش کب ختم ہوگی۔ زیغم نے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھ کر دونوں بازو اس کے کمر کے گرد لپیٹ کر اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ علیزے نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش کھڑی تھی، اور زیغم نے اس کے کندھے پر لب رکھے وہ کام گئے۔ اسے اس وقت کا ڈر تھا۔ مجھے اندازہ ہے علیزے، تم کتنی خوبصورت ہو، بندہ بشر ہوں، کسی وقت بھی بہک سکتا ہوں۔ زیغم ہمار بڑے لہجے میں بولا، اس کی آنکھیں الگ ہی جذبات لٹا رہی تھی۔ اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی جان کر کتنی ہی دیر وہ اس کے وجود سے سکون حاصل کرتا رہا، اور علیزے چپ چاپ اس کی منمانیاں برداشت کرتی رہی۔ اسے یہ سب برا نہیں لگ رہا تھا، اس کا شرعی اور قانونی شوہر تھا۔ نکاح کے بعد ایک الگ ہی کشش محسوس ہونے لگی تھی زیغم کی قربت میں، مگر پھر وہ اچانک ہوش میں آ کر بے ساہتہ پیچھے مڑی۔ اس کے دماغ نے اسے جھنجھوڑا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ علیزے نے خود کو سنبھال کر کہا۔ تو یار میں نے کب وعدہ توڑا ہے؟ کچھ دیر تم سے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک اس کا دور ہونا زیغم کا موڈ خراب کر کے مجھے نیند آ رہی ہے، خود کو اس کی گرفت سے چھڑواتی چینج کرنے چلے گی۔ جب وہ واپس آئی تو پوری طرح پہلے والے علیزے بن گئے تھے، صرف اور صرف اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ زیغم بیڈ پر لیٹا سوچوں میں گم تھا، جب ہی بیڈ پر آ کر علیزے نے اس کا بازو سیدھا کیا اور سر رکھ کر لیٹ گئی۔ زیغم حیران سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی خود اسے دور ہوئی اور اب پھر قریب آ گئی۔ اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی مجھے، مگر اب اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ میں بہت تھکی ہوں، پہلی بار اتنا ہیوی ڈریس پہنا اور اتنا لانگ فنکشن تھا۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتی معصومیت سے بولی۔ زیغم تو اس کے انداز پر ہی فدا ہو گیا تھا۔ عاشق جو ٹھہرا مسکراتے ہوئے بولا، ہاں یار یہ بات تو ہے، میں نے بہت ظلم کیا تم پر، اور اوپر سے پھر بھی تنگ کر رہا تھا، مگر کل تو اس سے بھی زیادہ ہیوی ڈریس ہوگا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ پیار سے بولا، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہوئے بولی،
حکم کرو میری جان، یہ خادم حاضر ہے۔ وہ تو اس کی نظر سے پورا غائل ہو چکا تھا، اس کی نیلی سمندر جیسی آنکھوں میں ڈوبنے لگا۔ میں نے سنا ہے آپ کے خاندانی جولی بہت خوبصورت اور قیمتی ہے، جو 100 سال پرانی ہے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ سمجھ گیا تھا ضرور زارگل نے اسے بتایا ہے، کیونکہ کے بعد سب جانتے تھے پورے گاؤں کی عورتوں کے سامنے یہ زیورات چڑھائے جاتے تھے آنے والی بہو کو۔ بس مجھے ایسی چیزیں دیکھنے کا شوق ہے، کبھی دیکھی نہیں ہے نا، تو پھر ٹھیک ہے نا، کل منگوا لیتا ہوں۔ 20 جان سے تم شادی پہ پہن لینا، اور ویسے بھی سب تمہارا ہی تو ہے، میری بیوی کو ہی دیا جاتا۔ زیم کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، سب کچھ اس کے نام ہی کرنے والا تھا وہ، لیکن وہ بہت قیمتی ہے، مجھ سے کہوگے تو تم سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے اور نہ اہم۔ زیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ لیزے نے سکون سے آنکھیں بند کی۔ زیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب علیزے کا کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے جھک کر دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ زیگم ہلکے سے مسکرایا، اس کے ماتھے پر لب رکھے اور خود بھی سونے لگا۔ تمام مہمان ہی آ چکے تھے۔ عرشیہ کو آریان کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو آریان مبہوت سا اسے دیکھے گیا، جو اپنے کزن اور دوستوں کی آواز پر ہوش میں آیا تو پھر بڑی ڈٹائی سے مسکراتا رہا، جیسے کوئی عظیم کام کیا ہو۔ پھر جب عرشیہ قریب ہو کر بیٹھا، جو بہت ہی کم فاصلہ تھا، آریان نے اسے بھی ختم کر دیا۔ انسانوں کی طرح نہیں بیٹھا جا رہا کہ آپ میرے سر پر بیٹھو گے۔ عرشیہ کے نظر نیچے جھکی ہوئی تھی، اس نے دھیمے لہجے میں آریان کو کہا، جس پر آریان کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ جنگلی بلی کی زبان صحیح سلامت ہے۔ جب عرشیہ کی کزن اور دوستیں اٹھ کر عرشیہ کے پاس آ کر بیٹھی تو آریان بھی اٹھ کر اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ وہ عرشیہ کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مشغول تھی۔ اس سجے سنورے روپ میں اس کا نازک سراپا الگ ہی نرالی چھپ اختیار کر گیا تھا، جو زیگمہان کو بری طرح ڈسٹرب کر رہا تھا۔ علیزے گولڈن براؤن کلر کے شرارے کے ساتھ سیم کلر کرتی پہنے، لائٹ میک اپ پر ریڈ لپسٹک لگائے، بالوں کو خوبصورت سا سٹائل بنا جس کو آگے کر کے چھوٹی چھوٹی مصنوعی پھول لگائے گئے تھے، آگے سے بال اٹھا کر پف بنایا گیا تھا۔ زیگم نے ہاتھ اس ملک کے مشہور پارلر والی کو بلوایا تھا اور اپنا خاندانی زیور بھی منگوا لیا تھا، جس میں سے اسے ایک نیکلس خود پہنا تھا۔ علیزے دیکھتی ہی رہ گئی، آنکھوں کو غیر کرتی ان زیورات کی چمک۔ زدہ کونز، یاقوت اور ہیرے جڑے تھے۔ 50,000 سے 1 روپیہ کم نہیں لیں گے۔ آریان کی جوتا چپائی ہو رہی تھی، جس میں علیزے بھی شامل تھی، کیونکہ عرشیہ نے اسے دھمکی دی تھی کہ اس کی بہن کی طرف سے وہی ہر رسم کرے گی، لیکن آریان تھا کہ ان لوگوں کو تنگ کیے جا رہا تھا۔ جب ان لوگوں کی بحث بڑھنے لگی تو زوار زیگم سٹیج پر آئے۔ ڈیمانڈ کیا ہے؟ زیگم نے پوچھا۔ 50,000۔ ان کی ایک کزن بولی، میں 1 لاکھ دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے جو علیزے پورے کر سکتی ہے۔ منظور ہے تو بات کرو۔ اپنی نشیلی براؤن آنکھوں میں محبت لیے اسے دیکھ رہا تھا، جو کب سے اپنے قیامت دوراتے روپ سے اسے دیوانہ بنا رہی تھی۔ علیزے کے دیکھنے پر ایک جاندار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ دوسری طرف علیزے کی جان خشک ہونے لگی، جانے کیا منوانے لگے گا، کہیں شرط واپس لینے کا ارادہ تو نہیں۔ میں کوئی شرط ورط نہیں ماننے والی، غصے سے کہتے ہوئے اس نے اپنا رخ عرشیہ کی طرف کیا۔ ٹھیک ہے، میں تو چلا، پھر اسے لے لینا جو خود آباد کے خرچے پر پڑ رہا ہے۔ اس نے آریان کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، سب اتنی زور سے چلائی۔ پلیز علیزے مان جاؤ نا، ہمارے تو عیش ہو جائیں گے، وہ کون سا تمہاری جان لے لیں گے، بلکہ اپنی جان ہی ہتھیلی پر رکھ کر تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ وہ سب زیگم کو دیکھ رہی تھی، اس کے ہر انداز سے اس کی دیوانگی کا پتہ چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، علیزے نے ان سب کے سامنے ہار مان لی، جو اسے اب ہلنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ زیگم بھائی، آدھے ہمیں دے دیں، میں دونوں جوتے دینے کو تیار ہوں۔ آریان کو صدمہ ہوا، اسے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا، حالانکہ وہ دلہا تھا۔ لیکن اس بیچارے کی تو شروع شادی ہی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ اب بھی نظر انداز کر کے اپنا کام کرنے لگے۔ زیگم نے شرط کے مطابق رقم علیزے کے ہاتھ میں رکھی، جو اس نے عرشیہ کی کزن کو دے کر سب میں بانٹ دی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آریان نے پوچھا۔ جسے شرط پوری کرنی ہے اسے ہی بتاؤں گا، یہ کہہ کر زوار اور زیگم سٹیج سے نیچے اتر کے سب علیزے کو چھیڑنے لگے۔ کھانے کے بعد سب عرشیہ اور آریان کے ساتھ ملک ہاؤس روانہ ہو گئے۔ علیزے بھی جانا چاہتی تھی، مگر زیگم اسے اپنے ساتھ لیا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ علیزے نے انجان راستوں کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے پوچھا۔
سرپرائز ہے تمہارے لیے، گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں کروں گا، تم سے جو کیا ہے وہ ایک ہان کا وعدہ ہے، سانس ٹوٹ سکتی ہے، وعدہ نہیں۔ اس نے علیزے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ کے نیچے اسٹیئرنگ ویل پر رکھا اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ علیزے نے دیکھا یہ ہاکس سے سائڈ تھا، یہاں بیرانی اور دوسرے وقت کی وجہ سے کوئی اس وقت کا رخ نہیں کرتا تھا، خوابناک سا ماحول تھا، سمندر کی لہروں کا شور، ٹھنڈی ہوا رات کی تاریکی میں شور پیدا کر رہی تھی۔ زیغم علیزے کا ہاتھ پکڑ کر جس جگہ لے کر آیا وہاں ہر طرف چھوٹی چھوٹی لائٹ سے جلتی رات کے اندھیرے میں جگنو کی طرح لگ رہی تھی، سامنے دونوں طرف لائٹوں سے روشنی بنائی گئی تھی۔ زیغم اسے ایک گلاس ہٹ میں لایا جس کو وائٹ اینڈ ریڈ کنٹراسٹ سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، اس میں ایک ٹیبل، دو چیئر تھی، ٹیبل پر کیک رکھا تھا اور لکھا تھا ہیپی برتھ ڈے علیزے مائی لائف۔ یہ سب اتنا میجیکل تھا کہ علیزے مبہوت ہو کر اس سب میں کھو گئی۔ زیغم نے یہ سب پہلے سے پلان کر کے رکھا تھا، اس نے خاص ڈیزائنر کو بلوایا تھا۔ زیغم کے لیے یہ دن بہت اہمیت رکھتا تھا جس میں اس کی پرنسس نے دنیا میں آنکھ کھولی تھی، آج وہ اس ڈریس جولی میں کسی سلطنت کی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ زیغم جارحان کی سلطنت کی ملکہ تھی۔ وہ ابھی 12 بجنے میں 2 منٹ تھے جب زیغم اسے ہر سے باہر لایا، فضا میں کئی دھماکے ایک ساتھ ہونے اور آسمان پر لکھا ہیپی برتھ ڈے علیزے زیغم خان۔ علیزے کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی، اسے تو یہ دن کبھی یاد ہی نہیں تھا، حیران ہی سب کچھ دیکھ رہی تھی، کوئی کسی کو اتنا کیسے چاہ سکتا ہے؟ وہ جانتی تھی اس کے باپ نے اس کی ماں کے لیے ایسا کچھ خاص نہیں کیا تھا، سوائے اپنے نام کے، وہ کیوں اس بے قصور انسان کو سزا دے رہی ہے؟ اس نے زیغم کو دیکھا، سوچا آؤ کیک کاٹے، اس کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ میں لایا۔ ہیپی برتھ ڈے سویٹ ہارٹ، اسے خود سے لگائے بولا، یہی میری شرط تھی۔ علیزے نے اس بات میں سر ہلایا اور کیک کاٹ کر ایک چھوٹا سا پیس کاٹ کر زیغم کو کھلانے لگی۔ جب اس نے وہی پیس علیزے کو کھلایا جو کھاتے وقت اس کے ہونٹوں سے جا لگا، زیغم نے اسے کھلا کر خود اس کے ہونٹوں سے لگی کریم ٹیسٹ کی۔ علیزے اس کی حرکت پر اپنا سرخ چہرہ لیے اسے دور ہوئی تو وہ ہنس دیا۔ گفٹ کی باری، اس نے علیزے کو چیئر پر بٹھایا اور خود اس کے پیروں کے پاس بیٹھا۔ علیزے کا ایک پیر اپنے گھٹنے پر رکھ کر پاکٹ سے محمل کھولی، ڈبیا نکالی، اس میں سے پازیب نکال کر اسے پہنانے لگا۔ دونوں پیروں میں پہنانے کے بعد اس کی طرف دیکھا، کیسی لگی؟ یہ 20 تولے سونے کی پازیب تھی، یہ 20 تولے سونے کی پازیب تھی جو خاص علیزے کے لیے بنوائی گئی تھی، جو کسی جال کی طرح بنی ہوئی تھی۔ نیچے نے گھنگرو لٹک رہے تھے جو پیاری سی آواز پیدا کر رہے تھے۔ بہت اچھی، مگر یہ تو بہت بھاری ہے، علیزے نے پیر ہلا کر آواز کی اور پریشان سی اس سے کہا، پہلے ہی اس کی وہ خاندانی جولی اور اس ڈریس نے اس کی حالت خراب ہوئی تھی، اب یہ 1 کلو کی تو ہوگی ہی، اتنا وزن ہے۔ علیزے سوچ رہی تھی، تھوڑی دیر بعد اتار دینا، میں کچھ دیر اس کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ یہ لو پیپر ریڈی ہو گئے ہیں، میں نے سائن کر دیا ہے، تم بھی پڑھ کر سائن کر دینا، اس میں میری کمپنی اور گھر، بینک اکاؤنٹ سب کے پیپر ہیں، جو میرے نام تھا سب تمہارے نام ہو چکا ہے، اب سے میں تمہارا ملازم ہوں۔ زیغم نے پاس سے فائل اٹھا کر علیزے کے ہاتھ میں دی اور شرارت سے بولا، چلو اندر چلیے، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اسے لیے اندر بڑھا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ علیزے ساتھ چلتے ہوئے پوچھی تھی۔ یہ بھی ہمارا گھر ہے۔ اور کتنے گھر ہیں آپ کے؟ وہ ساری انفارمیشن لینا چاہتی تھی اسے۔ کچھ یہاں ہیں، کچھ ملک سے باہر ہیں۔ بابا جان غیر ملکی دوروں پر جاتے رہتے ہیں، اس لیے انہیں ہوٹلوں میں ٹھہرنا پسند نہیں، کچھ بابا کے نام ہیں، کچھ میرے نام۔ تم ایسا کرو، چینج کر کے سو جاؤ، مجھے کچھ آفس کا کام ہے۔ اسے کمرے کے پاس روکا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ آریان روم میں آیا، ڈور لاک کر کے علیزے کی طرف بڑھا جو بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز تھی۔ آریان کے چہرے پر اسے دیکھا مسکراہٹ آ گئی۔ حال سے گھر آنے اور تمام رسموں کے درمیان عرشیہ خاموش تھی۔ اس نے اتنی دیر آواز نہیں سنی تو اسے شرارت سوچی، تھک گیا آج تو۔ آریان بیڈ پر دھڑام سے گرا جس سے عرشیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ تو سوچ رہی تھی آج کچھ انسانوں والی حرکت ہوگی، اس کی گھونگھٹ اٹھائے گا، تعریف کرے گا، گفٹ دے گا، مگر کتنا مشکل ہے نا کسی دوسرے کا بوجھ اپنے ساتھ لینا۔ آریان نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہاں سے کوئی آواز نہ آنے پر اسے فکر ہوئی، کہیں سو تو نہیں کی؟ اور عرشیہ نے کی سوچ اب سوچ ہی بن کر دیکھتی رہ گئی۔ کمینہ سرتاج خود آنکھیں بند کر کے مدہوش ہو گئی۔ آریان نے ڈرتے ڈرتے گھونگھٹ اٹھائے تو عرشیہ سچ میں سو رہی تھی یا سوتی بن رہی تھی۔
عرشی عرشی اٹھو، یہ مزاح کا وقت نہیں ہے پاگل عورت۔ آریہ نے جھنجھلاتے ہوئے اس کا گال تھپتھپایا۔ یہ عورت کس کو کہا؟ عرشیا نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کا ہاتھ دور پھینکا۔ بعد میں گئی ایکٹنگ، اب اس کمینے انسان سے دو دو ہاتھ کرنے ہی پڑیں گے۔